نماز کے اندر ہم بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم انہی غلطیوں کو درست کریں گے۔ مغفرۃ من عندک وارحمنی انک، غین یہاں پر اچھی طرح ادا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو گاف ادا ہو جائے۔ گاف کی آواز ہوتی ہے مغفرۃ، غین کی آواز ہوتی ہے مغفرۃ۔ نون پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ اظہار کا قاعدہ بننے کے لیے ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط میں آتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش اور نون ساکن۔ یہاں پر نون ساکن آ گیا ہے پہلی شرط میں سے۔ دوسری شرط میں آتے ہیں یہ 6 حروف۔ نون ساکن کے فوراً بعد میں عین آ چکا ہے اور عین ان 6 حرفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ بن چکا ہے۔ جہاں بھی اظہار کا قاعدہ بنتا ہے وہاں ان 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ نمبر 1، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اپنے مخرج سے۔ نون کو اپنے مخرج سے پڑھنا ہے، من، یہ میں نے نون کو اپنے مخرج سے ہی پڑھا ہے۔ نمبر 2، بغیر غننے کے پڑھیں گے، اس نون پر ہم گنگنائیں گے نہیں، بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ نمبر 3، جلدی پڑھیں گے، نون پر بہت دیر تک رکے نہیں رہنا ہے، نون کو فوراً پڑھ کے عین کو پڑھ دینا ہے۔ تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کس طرح سے پڑھیں گے؟ من عندک۔ غلطی کیا کرتے ہیں لوگ؟ نون پر بہت دیر تک رکے رہتے ہیں۔ نون پر ہم رکیں گے تو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ من عندک۔ اس طرح سے نون پر ہمیں نہیں رکنا ہے۔ یہاں بھی نون ساکن آ گیا ہے پہلی شرط میں سے، لیکن نون ساکن کے بعد میں دال آ گیا ہے اور دال ان 6 حرفوں میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ نہیں بنے گا بلکہ اخفا کا قاعدہ بنے گا۔ تو یہاں پر کس طرح سے پڑھیں گے ہم؟ من عندک۔ اس نون پر غنہ بھی کریں گے، اخفا بھی کریں گے اور نون کو اپنے مخرج سے بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے۔ کاف پر صرف زبر ہے تو کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں کاف کو۔ کس طرح سے پڑھیں گے بغیر کھینچے؟ من عندک وارحمنی۔ را کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر یا را ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں، را ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو موٹا کس طرح سے پڑھیں گے را کو؟ وارحمنی۔ را کو باریک پڑھنا ہے، وارحمنی۔ یہاں پر اچھی طرح سے ہا ادا کریں گے، ہا ادا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی صحیح آواز ہے وارحمنی، اس کی آواز ہے ورحمنی۔ یا کو 2 الف سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ یا پر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ کس طرح سے کھینچیں گے؟ وارحمنی انک۔ نماز اور قرآن کو صحیح معنی میں سیکھنے کے لیے اور تجوید کے تمام رول سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔